السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، عزیز طلباء، مہمانان کرام، پردہ نشین محترم خواتین، انسان اپنی ذات میں ایک کائنات ہے اور انسان اپنی ذات میں ایک تحریک ہے۔ انسان اپنی ذات میں ایک عالم ہے اور انسان اپنی ذات میں ایک پیغام ہے۔ اس وقت ہم جس چار دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چار دیواری کتنے آہوازاری کے بعد وجود میں آئی ہے، اس کے سلسلے میں بڑے مختصر انداز میں یہاں کے مدرس محترم نے بہت ہی پیارے انداز میں سادگی کے ساتھ از اول تا آخر خیر الکلام ما قل و دل بہترین انداز میں کارگزاری سنائی۔ اس وقت ہم لوگوں کا یہاں جوڑنے کا دو مقصد ہے۔ پہلا مقصد، جو بھی مخلص اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ ان کی محنت کی آبیاری کے لیے ایک جماعت کو تیار کرتے ہیں جو ان کے مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ جیسے جلالین، صاحب جلالین جب کتاب لکھنا شروع کیے، ان کو موت یاد آ گئی۔ انہوں نے یوں سوچا، جتنے مفسرین تفسیر لکھنا شروع کیے، سورہ فاتحہ شروع کیے اور کبھی 10 پارے، کبھی 12 پارے، کبھی 15 پارے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اکثر تفسیر کی کتابیں تکمیل سے پہلے ادھوری رہ گئیں۔ ادھوری تفسیر کتابوں کی فہرست اگر آپ نکالیں تو ایک ان گنت فہرست آپ کو ملے گی۔ ہدایت القرآن، حضرت علامہ ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، بڑی عمدہ تفسیر، حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کی تکمیل فرمائی۔ اسی طرح جلال الدین محلی کو دل کے اندر یہ بات آئی کہ اس وقت میں اگر میں تفسیر ابتدا سے شروع کروں گا، انتہا تک پہنچنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ میں چلا جاؤں، میں پیچھے سے شروع کرتا ہوں۔ آخری آدھا پارہ، آدھا قرآن، تو آخری 15 پارے انہوں نے تفسیر کی، پھر اس کے بعد وہاں سے سورہ فاتحہ کو پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا۔ پھر اسی نام کے وہی مزاج، وہی صفات، وہی جذبات، وہی خیالات، وہی سوچ،
وہی درد جلال الدین سیوطی کو اللہ نے عطا فرمایا اور اس کی انہوں نے تکمیل فرمائی بقیہ 15 پاروں کی۔ اسی طرح علامہ رومی نے اپنی کتاب معارف مثنوی شروع کی اور آدھی کتاب تحریر فرما، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ پھر اللہ نے اس کی تکمیل کے لیے 300 سال بعد ایک انسان کو پیدا کیا کھاندلہ میں، 300 سال بعد۔ آپ اندازہ لگائیے مخلصین کی محنت کو اللہ کیسے پروان چڑھاتا ہے۔ عربی کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، آج کل تو زندہ رہتے ہوئے لوگ بھول جاتے ہیں، مرحوم کو کہاں یاد کریں گے؟ مرحوم کی محنت کو کون یاد کرتا ہے؟ وہ ایک بہانہ، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک کچھ بہانے سے لوگ یاد کر لیا کرتے ہیں، ورنہ عموماً کچھ دنوں کے بعد ذہن سے ذہول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ذہول عموماً بہت سارے اکابرین کی محنتوں کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، جو اپنے مرحومین کی قربانیوں کو یاد رکھے گا، ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ ہماری قربانیوں کو یاد رکھیں گے۔ اسی لیے حضور نے حکم دیا، اور آپ کا حکم یوں ہی نہیں، اذکروا محاسن موتاکم، یوں ہی نہیں۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں صرف محاسن موتاکم ذکر کرنا مقصود ہے، ذکر نہیں، اصل فکر ہے۔ ذکر کرنا تو لوگ ذکر کرتے ہیں، ذکر نہیں، ہم فکر بنو۔ جس طرح آج ایک کی موت ہمارے اکابر کہتے ہیں وہ ہزاروں کی حیات ہوتی ہے۔ ایک جاتے ہیں تو سب کو جگا کے جاتے ہیں، سب کو کھڑا کے جاتے ہیں، سب کو ہلا کے جاتے ہیں، سب کو اپنی ذمہ داری نبھانے کے ایک احساس بیدار کر کے جاتے ہیں، اور ان کو اپنے مقام پر کھڑا کے جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے جن اوصاف کے ساتھ نبھایا، اے میرے بعد آنے والوں تم بھی انہی اوصاف کے ساتھ نبھاؤ۔ یہی تو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ رحم کرے صدیق اکبر پر، انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو بہت تکلیف میں ڈال دی۔ کس اعتبار سے؟ اتنی مختصر تنخواہ لیتے تھے، اتنی مختصر، ان کے علاوہ کوئی اور اس تنخواہ میں جی نہیں سکتا۔ 2 مہینے کے بعد جو رقم جمع ہوئے اس رقم کو بھی واپس کر دیا۔ تو اس کا مطلب کیا؟ یہ رقم مجھے زائد مل رہی ہے۔ محترم بھائیوں، عزیز خواتین، میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمیں بھی اللہ ایک زندگی دی ہے، ہمیشہ ایک بات دل اور دماغ میں بسائے رکھیں، ہمارے اکابر کو بھی اللہ نے زندگی دی، ایک ہمیں بھی اللہ نے زندگی دی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اسپیشل اللہ 200 سال نہیں دیے، ایک ایک زندگی دیے سو۔ مولانا یوسف صاحب ایک ہی زندگی دیے، مولانا انعام صاحب ایک ہی زندگی دیے، قاسم نانوتوی ایک ہی زندگی دیے، حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی ایک ہی زندگی دیے۔ جتنے ہمارے اکابرین کی فہرست آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سب کو اللہ نے ایک زندگی دی، لیکن وہ ایک زندگی کروڑوں کی زندگیوں کا آج بھی سبب ہے۔ جب تک ان کی زندگیوں کو ہم بیان نہیں کرتے، ان کے اقوال کو، افعال کو ہم بیان نہیں کرتے، تب تک ہم کیسے اپنے بیان کے اندر ترغیب اور تشویق پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کی مثال آج بھی ہم بیان کرتے ہیں، اولیاء کی مثال آج بھی ہم بیان کرتے ہیں، کیوں؟ ان کی زندگی ختم نہیں ہوئی، زندگی آج بھی زندگی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، علماء فرماتے ہیں احیا فی قبورہم، صرف اس پر اکتفا مت کرو، ان کی زندگی آج بھی زندی ہے، ان کی زندگی آج بھی زندی ہے، آج بھی ہم ذکر کرتے ہیں، آج بھی ہم ترغیب دیتے ہیں، آج بھی ہم بولتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں مرحومین مروح پردہ فرمانے کے باوجود بھی وہ جب ترغیب دے رہے ہیں، وہ جب ترتیب دے رہے ہیں، ہم موجودین کے اندر کیسے جذبہ ہونا چاہیے؟
وہ زندہ، وہ مردہ ہو کر بھی زندہ، ہم زندہ ہو کر بھی مردہ، وہ زندہ ہو کر بھی، بھئی وہ مردہ ہو کر بھی زندہ اور ہم زندہ ہو کر بھی مردہ، وہ اموات ہو کر بھی احیا اور ہم احیا ہو کر بھی اموات۔ والذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ عجیب علماء نے تشریح فرمائی، کہا اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے والے کی یاد تا قیامت لوگ کرتے رہیں گے۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، جب تک اللہ ہے تب تک اللہ کو یاد رکھنے والوں کا ذکر بھی جاری رہے گا۔ جیسے حضرت نبی علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ سب کو تو نے حضرت صفی اللہ بنایا، حضرت آدم کو خلیل اللہ بنا دیا، حضرت ابراہیم کو نجی اللہ بنا دیا، حضرت نوح کو فلاں کو یہ بنایا، مجھے کیا بنایا؟ فرمایا میں نے تجھے حبیب اللہ بنایا اور اس کے علاوہ اور بھی مزید سنو، اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا تیرا بھی ذکر ہوگا۔ تا قیامت اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح والذی یذکر ربہ، علماء کیا فرماتے ہیں؟ ذاکرین کبھی مرتے نہیں، ذاکرین کا ذکر تا قیامت جاری رہے گا، کبھی مرتے نہیں۔ ذاکرین کون؟ اللہ کو یاد رکھنے والے، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارا، اللہ اس کے ڈر کو قیامت تک تمام امتوں کے لیے ڈر کی مثال بنا دیں گے، اس کی نماز کو تمام امتوں کے لیے نماز کی مثال بنا دیں گے، اس کے روزے کو تمام امتوں کے لیے روزے کی مثال بنا دیں گے، اس کی قربانی کو تمام امتوں کے لیے قربانی کی مثال بنا دیں گے، اور اس کی زندگی کو تمام لوگوں کے لیے زندگی کی مثال اللہ بنا دیں گے، تاکہ پتہ چلے زندہ زندگی اس کو کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے جو ہم گزارتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مدرسے کو زندہ رکھنے کے لیے، جیسے ایک بندہ تابندہ مسلسل حرکت اور جہد محنت میں رہا، اب اس چمن کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے، سرسبز و شاداب بنانے کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے تقدس کو باقی رکھنے کے لیے ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ایک آدمی نے جو بوجھ اٹھا کر چلا، سب تقسیم کر لیں گے اس بوجھ کو، لیکن اٹھا کر اس کو پروان چڑھاتے رہیں گے، تاکہ حشر کے میدان میں تو ملاقات ہوگی، تو ملاقات پر ہم یوں کہہ سکیں کہ اس صدی تک آپ نے یہاں تک پروان چڑھایا، اس وقت تک ہم نے یہاں تک چڑھایا۔ اللہ کا شکر ہے، جب تک اللہ نے مقدر میں رکھا، یہ پروان چڑھتا رہا چڑھتا رہا چڑھتا رہا چڑھتا رہا۔ وہ خوشخبری اللہ تعالی ضرور حشر کے میدان میں دیں گے، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اس کے لیے تقسیم کار، ایک آدمی کی محنت کو تقسیم کرنا ہے۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں، دعوت و تبلیغ کی محنت تمام محنتوں میں سب سے زیادہ مؤثر محنت ہے۔ غور سے میری بات سنو، عام طور پر لوگ دعوت و تبلیغ کی محنت کو یوں سمجھتے ہیں یہ تبلیغی ہی محنت ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں یہ شکل اور یہ صورت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ ایسی بات نہیں۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں تو جمعیت کے 10 جلسے میں یہ بات کہہ چکا، اگر تم لوگ ڈرگس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، دعوت و تبلیغ کی ترتیب اختیار کرو۔ اگر تم لوگ جہیز کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، دعوت و تبلیغ کی ترتیب اختیار کرو۔ اگر تم لوگ معاشرہ سدھارنا چاہتے ہو، جلسے ولسے صرف کرنے سے سدھریں گے نہیں، دعوت و تبلیغ کی ترتیب اختیار کرو۔ اگر تم لوگ ختم نبوت، ابھی بھی یہ 1-2-3 ہفتے پہلے ختم نبوت کے جلسے ہوتے رہے، تو تمام جلسوں میں نے کہا دعوت و تبلیغ والے جس ترتیب کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اس ترتیب کے ساتھ محنت کرو۔ ختم نبوت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ آج بھی
مدارس بند ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں مدارس زندہ رہیں، میں کل دو دن سے ہم لوگ مدارس کے دورے میں تھے. خوب مدارس کے دورے میں نے ساتھیوں کو بتایا، ہم لوگ اگر غافل رہیں، طالبین آئیں گے، طلب امت میں کم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بات بلا مبالغہ ڈنکے کے چوٹ پر میں کہہ سکتا ہوں. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں تبلیغ کی تاریخ ہم پہلے سمجھیں. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جس وقت حضرت نے اس بات کی فکر فرمائی دعوت کو کیسے خاندانوں میں باقی رکھا جائے، تو حضرت نے تمام اپنے ساتھیوں سے کہا اگر تم چاہتے ہو دعوت کو اپنے خاندان میں برقرار رکھنا، اس وقت تک دعوت تمہارے خاندان میں رہ نہیں سکتا جب تک کہ تمہارے خاندان میں علماء اور حفاظ نہ ہو. تو کیا کریں؟ کہا خاندانوں میں علماء کو پیدا کرو، خاندانوں میں علماء کرام کی ترتیب بناؤ، خاندانوں میں حفاظ کی ترتیب بناؤ. سب سے زیادہ مدارس کا قیام حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں ہوا، اور سب سے زیادہ تبلیغی بچے فارغ ہوئے مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں. ہمارے خاندان میں بھی عالم بنے ہیں تو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں، میں بھی عالم بنا ہوں مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں. اور جوں ہی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کا زمانہ ختم ہوا، تبلیغیوں کے بچوں کا عالم بننے کا سلسلہ دھیرے دھیرے بھئی میں تو 18 سال شاہ ولی اللہ میں رہا، میں وہ دور بھی دیکھا جب داخلے کے لیے آتے تھے تو خوب تبلیغی بحریت، حضرت میرا بچہ، حضرت میرا بچہ، حضرت میرا بچہ، حضرت میرا بچہ، سب ساتھی دعوت کے ساتھی ہوتے تھے. صرف 10 سال کے عرصے کے بعد داخلہ کرانے والوں میں پہلے متشرع لوگ آتے تھے، 1 2 3 4 غیر متشرع آتے تھے. اب چلتے چلتے کیا ہوا، 20% غیر متشرع، 80% متشرع، 30% غیر متشرع، 60 سے 70% متشرع، پھر 50% غیر متشرع اور 50% متشرع، پھر 60% غیر متشرع، 40% متشرع. چلتے چلتے اب 80% غیر متشرع، یعنی جو لوگ تبلیغ کو جانتے ہیں، تبلیغ کو مانتے ہیں، تبلیغ سے محبت کرتے ہیں، تبلیغ میں چلتے ہیں مختصر وقت کے لیے، یہ 80% ہیں اور بقیہ 20% ہی تبلیغی ہیں. کل کیا نام چاشمے کے دن ہاسن میں 3 بچوں کا ختم قرآن ہوا. میری عادت ہے جب بھی کسی بھی جلسے میں جائیں میں ہمیشہ یہ اعلان کرتا ہوں، ارے بھائی ان کے والد یا ان کے ذمہ دار جو بھی ہیں وہ ساتھ میں آئیں. یہ بچے کی دستار بندی ہے، اس کے ساتھ آپ آؤ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے یہ کھیتی باڑی کا کام کرنے والے کی اولاد آج مفتی بن کر فارغ ہو رہی ہے، آج عالم بن کر فارغ ہو رہے ہیں، آج حافظ بن کر فارغ ہو رہے ہیں. اور باپ کیا کرتا ہے بیچارہ، چلر دکان والا، دیہاتی انسان. اللہ اکبر. میں تو ایک فرسٹ کلاس میں ہمارا ایک بچہ فارغ ہوا افتاء سے، ان کے والد کو جب بلایا لنگوٹ باندھ کر آئے، ان کو لنگی نہ پینٹ کوئی بھی چیز پہنا نہیں، لنگوٹ. جیسا غیروں کا کلچر ہوتا ہے اسی کلچر کے ساتھ بہت روئے وہ آ کر، میرے پیر میں آ کر گر رہے ہیں. یعنی بیچارے اتنے جہالت میں رہنے کے باوجود اپنی کمائی کا آدھا حصہ اپنے بیٹے کی پڑھائی کے لیے لگایا. میں نے وہ 3 بچوں کے بارے میں پوچھا، ان کے والد جو ہیں وہ پیچھے آؤ، ایک بھی تبلیغی نہیں. میں پوچھتا ہوں کیوں بھائی، دین سے یقین ہٹ گیا؟
دین سے یقین ہٹ گیا. کیا قرآن ان کو نہیں کھلائے گا؟ قرآن ان کو نہیں پلائے گا؟ قرآن ان کو نہیں چلائے گا؟ قرآن ان کی زندگی کو نہیں سنوارے گا؟ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. حضرت نے دور حدیث دارالعلوم دیوبند میں یوں فرمایا تھا، میں اس یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 1000% جو بھی قرآن کا خادم ہے اللہ زندگی میں کبھی بھوکا نہیں سلائے گا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرے پاس فہرست ہے ڈاکٹروں کے بھوکے مرنا، انجینئروں کے بھوکے مرنا، پروفیسروں کے بھوکے مرنا، ارے وہ چھوڑو، لیڈروں کے بھوکے مرنے کی فہرست ہے. لیکن یہ ایک فہرست بتا دو، یہ ایک فہرست بتا دو، یہ ایک فہرست بتا دو کہ دین کا خادم بھوکا مر گیا ہو. میرے عزیز بھائیو، اللہ پر اعتماد. میں تو کہتا ہوں جو بھی بچہ عالم بن رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، ان سے بڑا متوکل کائنات میں کوئی نہیں، کوئی نہیں. ہماری ڈگریاں یہ اللہ پر اعتماد کی ڈگریاں ہوتی ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ تیرے لیے کافی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے کیا فرمایا؟ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا کہا؟ پوچھا عمر تم تو بادشاہ ہو، مرنے کے قریب جا رہے ہو، تمہاری اولادیں ہیں، تمہاری بچیاں ہیں، تم نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے؟ حضرت نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں، بس اتنا یقین ہے هو یتولی الصالحین، رب ذوالجلال نیک لوگوں کا دیکھ بھالی کرنے والا ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ والی ہے، وہ مددگار ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جب 4 پائے کو اللہ کھلا سکتا، 2 پائے کو اللہ نہیں کھلا سکتا. اے بھائی 4 پائے کو اللہ کھلا سکتا. ایک ویل مچھلی جو ہوتی ہے، ویل مچھلی، اس ایک ویل مچھلی کا جو کھانا ہے روزانے کا 30 ہاتھیوں کے برابر ہے. کتنے ہاتھیوں کے برابر؟ 30 ہاتھیوں کے برابر. 30 ہاتھیوں کا کھانا ایک ویل مچھلی کا کھانا. ایک ویل مچھلی جو بہت بڑی سے اس کی ہوا کرتی ہے، بلو ویل جس کو کہتے ہیں، وہ 1.5 لاکھ ٹن 1.5 لاکھ ٹن اس کا کھانا ہوتا ہے. اللہ اسے کھلا رہے ہیں. یہ ہمیں 1.5 بالش کے پیٹ کو اللہ نہیں کھلاتا. ارے کھلاتا نہیں کھلاتا؟ پرندوں کو اللہ کھلا رہا ہے، چرندوں کو اللہ کھلا رہا ہے. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں پرندے، بھرتی پیٹ واپس آتے ہیں. ہم خدام میں قرآن کو اللہ نہیں کھلائے گا؟ اور میں تو یوں کہتا ہوں تمام والدین کو، تمہارے بچوں میں چاہے تم جو بھی بنا لو، وفادار تمہارا حافظ بچہ ہی ہوگا. چیلنج ہے دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے، چیلنج ہمارے سامنے تمام کارگزاریاں موجود ہیں. ایک ہی گھر کے ڈاکٹر صاحب بھی، انجینئر صاحب بھی، پروفیسر صاحب بھی، لیکن امی ابا کہاں رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم دونوں ہمارے مولانا کے پاس رہتے ہیں. کی بھائی پروفیسر صاحب کی بیوی پروفیسر ناک چڑھالے کو چھڑتی ہمیشہ. ڈاکٹر صاحب کی بیوی ڈاکٹر، انہیں ہمیشہ کب بھی انجیکشن دینا بالکل سوچتے رہتی. سو انجینئر صاحب کی بیوی انجینئر، یہ مولوی صاحب کی بیوی وہ اللہ کی بندی کون تے بھی دیندار بچی مل گئی کہ تو بات تو اسے شادی کر لے با. وہ ایک بچی ساس سسرے کو کھانا پکا کو ڈالنے والی، بغیر حساب کتاب کے آپ کو چائے بنا کر دینے میں سعادت سمجھنے والی. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی بیویاں کتنی خدمت کرتے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. ایک بار تمہاری بیوی اگر چائے بنا کر پلا دے، دوبارہ مہمان دم رہا تو بڑا لگ جاؤ، دیکھیں گے. کیا یہ قصہ؟ ہاں ہوٹل سمجھے کیا؟
روزانہ چاپ پلاتے پلاتے کسے جو پلا گیا سو کون انہیں جا ہوٹل میں اور ہوٹل کھلے سو کئی کو. ایک زمانہ گھر میں خدمت کرتے تھے عورتیں, اور جب گھر میں خدمت کرنا چھوڑی, پانی پلانا بھی بند کر دیا, تب جا کر پانی کی دکانیں کھلی, تب جا کر چائے کی دکانیں کھلی. یہاں بوڑھے لوگ تو کوئی نظر نہیں آ رہے مجھے, جو بھی عمر رسیدہ لوگ ہیں ان سے پوچھو ہوٹلوں کی تاریخ کیا, صرف 50 سال میں ہوٹلیں کھلی ہیں, ایک 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 ایک. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جس محلے میں جتنے کنجوس اس محلے میں اتنے ہوٹل ہیں. کیوں؟ ہر آنے والا مہمان کو بلا جگہ آؤ بھائی بیٹھو چائے پی لیں گے, وہ کو چائے پلانے. کیوں؟ گھر کو بلا لگا تو جوتے مارتی بیوی, چائے کی پلاتی نہیں. عزت کا مسئلہ, میرا دوست آیا ہوا ہے مجھے ملنے کے لیے آیا, چائے بھی پلائے بغیر بھیجا تو کیا عزت رہے گی میری, تو اس لیے کامرہ لگ جاتا چائے کے ہوٹل کو, کھانا کھانے کامرہ لگ جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں پہلے ہوٹلیں تھے مسافر خانوں کے پاس, روڈوں میں, بس اسٹینڈوں میں, محلے میں کبھی بھی ہوٹل نہیں تھے. اور آج کل محلوں میں ہوٹل ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ خالی ہمارے گلی میں 14 ہوٹلیں ہیں. خالی ہمارے گوئند پور میں کتنے ہوٹلیں ہیں؟ 14, وہ بھی عالی شان ہوٹلز, کوئی ایسے ویسے ہوٹل نہیں. اور جس محلے میں جتنے عورتیں سوماریاں اتنے اس محلے میں اٹلی کے دکانہ, صبح صبح اٹلیاں 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 اٹلیاں. کیوں؟ جی سنو جی, ہاں جی تمہیں 30 روپے کی اٹلی لے لو کو, بچے کے 10 روپے کی اٹلی دلا دل کو, مجھے 20 روپے کی اٹلی لگ دے ڈالو, قصہ ختم. تمہیں 30 روپے, مجھے 20 روپے. 30 روپے کے کو ناشتہ بھی دوپہر کا کھانا بھی اس میں کھا لینا, سن لو تو یہ خوش ہو جانا کو, پاپ شوہر کو زیادہ کھلانے کا شوق ہے نہ گھر کو. 15 روپے کے صبح کو ناشتہ کر لینا, 15 روپے دوپہر کو کھانا کھا لینا, اس کے واسطے 30 روپے کی اٹلیاں. اب وہ بیچارہ مولوی جو بھی مدارس پہ پڑھ کر فارغ ہوتا ہے, چاہے مختصر تنخواہ کیوں نہ ہو, اللہ اس تنخواہ میں اتنی برکت دیے ہیں, اتنی. ایک اکثر علماء بولتی کیا مولانا انہیں سیکریٹری 1 نمبر کا کنجوس ماروڑی دکھتا نا, میرے پاس وہ خرچ لیتا بھی, میرے پاس وہ خرچ لیتا. مولانا جی کیا بھی سمجھنا ہوگا 5,000 نا, اب یہ لگ جاتا 1,500 تنخواہ 12,000 ہے, اسے 5,000 خرچ ایک جلدی جلدی لگا تو وہ الگ چیز ہے. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کم تنخواہ میں برکت اگر کسی کی ہے وہ علماء کی تنخواہ ہی میں ہے. حاج عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عزیر صاحب سلطان شاہ میں پہلے امام تھے. وہ امامت چھوڑنے کے بعد, تدریس چھوڑنے کے بعد دکان کھول لی ہے نیل سندن میں دکان. تو کہنے لگے ایک مرتبہ اچانک 1 سال دکان چلائے گئے, کیا بات کر رہا تو, ایسے ہی پیار محبت سے بلاتے تھے, کیا کر رہا, نہیں حاجی صاحب دکان ہے. دکان ہے, دکان سب چھتریاں کرنے کے کام با, وہ چھتریاں, وہ بھی خواجہ پٹن کے دکانہ کھولنا کو تو کیسا رہنا, جلات کے سگا رہنا. کیوں؟ حضرت خود ٹیلر ہیں. اب انہوں کے زینو معصوم آدمی صوفی صاحب بھی انہیں خرچ لے لے جاتا, 5,000 6,000 7,000 دیکھ کو مسکرا ڈالتا, سوچ قیمت اس کی. قرض حسنہ, قرض حسنہ کو کیا بنا ڈالے, قرض حسنہ, چیزاں لے ڈال کو ایک ہنس جانا. مولانا جی بعد میں لگ دے تو مولانا کہتا خوش ہو گا, اچھا ٹھیک ہے. وہ بات آتش نہیں, وہ ختم ہونے. جس وجہ سے 2 لاکھ روپے کی دکان میں 70,000 روپے کا مال ہے, 1.25 لاکھ روپے کا مال کیا لینے چلے گئے, خرچ. حضرت بولے شرافت سے سبا دکان بند کر ڈالتا. تو بند کرنے کے بعد سیدھا جا کو پڑھا. تمہارے پڑھائی کے بعد جو تنخواہ اس میں جو برکت ہے وہ تو جو کما رہا نہیں, اس میں کیا بھی نہیں. مولانا عزیر صاحب آج بھی بولتے ہیں اللہ کا شکر,
حضرت کے کہنے پر گیا، 1500 روپے میری تنخواہ تھی، الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، اگر میں دکان میں رہتا آج ذلیل ہوتا۔ جو کچھ عزت ہے بڑوں کی بات ماننے پر۔ تو یہ بچے اللہ کبھی بھوکے نہیں سلائیں گے۔ آج بھی ان لوگوں کا ڈیمانڈ ہے، اچھے حافظ صاحب، اچھے مولانا، اچھے مقرر، اچھے مدرس، اچھے علماء، کس جگہ پر ڈیمانڈ نہیں ہے؟ ہر جگہ پر ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ ان کا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ باقاعدہ، جیسے میں نے کہا، تبلیغی محنت گاؤں گاؤں متعین کریں۔ 5 گاؤں میرے ذمے، 5 گاؤں میرے ذمے، 5 گاؤں میرے ذمے۔ وہ 5 گاؤں میں باقاعدہ ساتھیوں کو جوڑو، سمجھاؤ علم کسے کہتے ہیں، حافظ کسے کہتے ہیں، علم دین کی قدر کیا ہے، اللہ کیا دے گا، تمہیں کیا دے گا دنیا میں اور آخرت میں، سب سمجھاؤ۔ اور ہماری مائیں بھی ماشاءاللہ، ان بچوں کی مائیں کتنے دل پر پتھر باندھ کر اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ان ماؤں کی آہ پر یہ بچوں کی ترقی ہوتی ہے۔ بچے کو یاد کر کے، پرسوں ٹمکور مدرسہ گیا تھا گزشتہ ہفتہ، میں نے پوچھا، ہاں بیٹے بتاؤ، چکمنگلور میں بھی پوچھا جامعۃ الراشدین میں، بیٹا آج امی کو یاد کر کو کون کون روئے؟ 7 بچے ہاتھ اٹھائے، وہ بھی بچے ہاتھ اٹھائے، 17 بچے رہتے ہیں انہوں۔ شرما کو، تو بھی رویا سو، بول کو چھیڑتے نہیں بچے، اس واسطے انہیں ہاتھ نہیں اٹھائے، ورنہ 7 بچے، یعنی کیا مطلب، ماں کو یاد کر کے بچے روتے ہیں، وہ ہے۔ اور ماں وہاں روتی ہے، باپ تو روئے سکا تو کیا دکھتا نہیں، باپ کو خالیاں وہاں ان کو کمائی نہیں کرتے تو رونا آتا سو، کمائی نہیں کرتے تو باپ کو عموماً رونا آتا سو، یاد تو بچے آتے ہیں لیکن روتے نہیں باپ۔ باپ کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط دل دیا، وہ سنبھال لیتے ہیں، انہیں باہر رہتے ہیں زیادہ احساس نہیں ہوتا، لیکن ماں گھر میں رہتی ہے، اسے بہت احساس ہوتا ہے، وہ روتی ہیں، بچے روتے ہیں۔ اور بچے بھی ابا کو یاد کر کو رونے والے بچے 100 میں 5 رہیں گے، ہوتا ہے بہت مشکل سے، وہ بھی بول رہے ہیں عزت بچانے کے واسطے، اکثر روتے ہیں تو امی کو یاد کرو، کچھ کیا یاد کر کو روتی، امی کو یاد کر کو رہتی ہیں امی۔ اور مار لگتے ہی بچہ روتا سے بھی کیا، ابا کو رویا آج تک کے، کیا بول کو روتا بھی، امی کر کچھ ہوتا سو، کون بھی ابا کو آج تک روئے نہیں، رویا کو تو وہ ابا کی کرامت ہو، کسی کرامت، ہاں ابا کی کرامت ہو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس وقت میں مائیں اور بچے جو روتے ہیں، وہ رونے پر اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، وہی ان کے لیے بنیاد ہے، بنیاد، اور اسی بنیاد پر عزت کی عمارت بنتی ہے، مقبولیت کی عمارت بنتی ہے، قبولیت کی عمارت بنتی ہے، محبوبیت کی عمارت بنتی ہے، اللہ کے یہاں مقام اور مرتبے کی عمارت بنتی ہے۔ وہ کس پر؟ ان آنسوؤں پر جو آنسو ماں اور بچے دونوں بہاتے ہیں۔ تو میں بچوں سے کہتا ہوں، جب رونا آئے خام خواہ بیٹھ کو ککوس پہ رونا کو، بیت الخلاء میں جاؤ، رونے پڑ گئے، کیا رہے کہاں بار رویا اس کو، تو بیت الخلاء میں رویا، رونے کی جگہ کیا وہ کون سی جگہ وہ، وہاں رونے خبثی والخبائث سے رونا نہیں، رونا آئے وضو کرو، سیدھا آؤ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کے سامنے رو لے کے بیٹھو، ڈبل فائدہ، امی کی یاد میں رونا بھی ہو جائے گا، امی اور ابا کے حق میں دعا بھی ہو جائے گی، اور اپنی ترقی کا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستہ بھی ہموار کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ، کیا روئیں گے، اللہ کے سامنے رو کو یہ کرو بھئی، عزائم جو ہے دعا کی کرو انشاءاللہ۔ اور یہ جو میں نے کہا ایک نظام بنائیں مدرسے کے لیے، وہ نظام اس طرح بنائیں کہ ہم لوگ جائیں اور جا کر باقاعدہ گاؤں گاؤں تشکیل کریں، جس طریقے سے تبلیغی جماعت میں ہم لوگ چلے کی تشکیل کے لیے جاتے ہیں، 4 ماہ کی تشکیل کے لیے جاتے ہیں، 3 دن کی تشکیل کے لیے جاتے ہیں، ویسے شعبان رمضان یہ 2 ماہ ہمارے علماء اکرام جہاں بھی ہیں تشکیل کریں، فجر کے بعد باقاعدہ ہر گاؤں جانا، بچوں کی تشکیل کرنا، انشاءاللہ بچے بھی بڑھیں گے، اور بچے جو ہی آئیں گے خود بخود اپنا رزق ساتھ لے کر آئیں گے،
اللہ تعالی ہمیں سریے کو کہیں بھی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میں محترمہ خواتین سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی آپس میں عورتوں کے درمیان مذاکرہ کریں، ان کو بھی ہمت افزائی کریں، ان کی بھی تشکیل کریں کہ آپ کے بچوں کو بھی میں وہ کارگزاری ہمیشہ سناتا ہوں، سال کی تشکیل کے لیے جب پالنپور میں نکلے، مردوں کے درمیان بیان کرتے کرتے تھک گئے انہوں، مولانا اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں بولے ارے یہ مردوں سے کچھ نہیں ہوگا بھائی، یہ مردوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر کہا چلو عورتوں میں جوڑ کریں گے، عورتوں میں جوڑ کرنے کے بعد تشکیل کرے، 11 دن میں 70 علماء سال کے لیے ریڈی ہو گئے۔ کتنے دن میں؟ 11 دن میں کتنے علماء؟ تو حضرت بولے بھائی آج کل تو ہمت مرداں ہمت عورتاں ہو گیا۔ ہمت مرداں کیا ہو گیا؟ ہمت عورتاں ہو گیا۔ اب عام طور پر ماشاءاللہ مستورات کی تعداد بڑی ہوگی، جب ہمیشہ اندازہ لگا لینا 10 کو تو 50 سنگروں کو، کیوں؟ ادھر فکر زیادہ، ادھر بیچاروں کے اندر وہ فون آتے رہتی، بھیج رہا ہوں بیان میں بات بھیج، اب ڈالتی، پھر تھوڑی کے بعد ارے بات کرو، اب انہوں فکر کس کی رہتی؟ ہمیشہ تجارت کی، اسے مال اتارنا، اسے مال چڑھانا، یہ فکر۔ مستورات کو بچوں کی فکر رہتی ہے۔ انشاءاللہ میں مستورات سے گزارش کرتا ہوں، اور آپ علماء سے بھی، جہاں جہاں جا رہے ہیں مردوں میں بھی بات کرو، کس میں بات کرو؟ عورتوں میں بات کرو۔ عورتیں تیار ہو گئیں، انشاءاللہ ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ وہ ماحول بنائے گا جو ماحول پالنپور کا بنا۔ کس کا بنا؟ 80 گھر، عربے گھر کتنے؟ 80، علماء کتنے؟ 100 150 گھر، 80۔ حیرت میں پڑ گیا میں، انہوں کیا بولتی؟ عالم کمانے کے لیے تھوڑی پڑتا ہے، ارے جس خاندان میں عالم نہ ہو بدترین خاندان ہے۔ ہمیں لوگ کیا کرتی؟ عالم بناتے سب کمانے کے لیے نہیں بنتا، خاندان کو بچانے کے لیے بنتا ہے۔ ہر گھر کے ایمان کو بچانے کے لیے، سجانے کے لیے، ہر گھر کو، ہر خاندان کو صحیح رخ پہ لانے کے لیے عالم بنتا ہے۔ تو اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں، انشاءاللہ نیت کرو، ہمیں بھی اپنے پورے علاقے کو، جیسے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پالنپور کو نمونہ بنائے پوری دنیا کے لیے۔ ایک ڈسٹرکٹ میں اتنے زیادہ علماء نہیں ہیں جتنے زیادہ علماء پالنپور میں ہیں۔ ایک ڈسٹرکٹ میں خالی سال لگائے ہوئے علماء 10,000 ہی۔ کتنے ہیں بولو بھائی؟ خالی کون سے لگائے ہوئے؟ سال لگائے ہوئے۔ اور بڑے بڑے مدارس جہاں پر فراغت ہوتی ہے، ایک ڈسٹرکٹ میں 24 ہی، ڈسٹرکٹ ضلع، ایک ضلع میں 24 چھوٹے چھوٹے مدرسے، 400 سے زائد، ہر گاؤں میں مدرسہ۔ اور ماشاءاللہ ہر مسجد کے مسجدوار جماعت علماء کی۔ میں 2008 میں یمن میں تھا، پالنپور کی جماعت آئی تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی اس میں، ہمارے مولانا قاسم مرزا رحمۃ اللہ علیہ، بھائی اس میں کتنے علماء ہیں، کتنے عوام ہیں؟ کہنے لگے حضرت 11 علماء 1 عوام۔ مولانا احمد لاڈ صاحب تشریف فرما تھے تو حضرت نے قاسم مرزا، دیکھو جی ہمارے جماعت ایسے ہو 300، تمہارے جماعتاں مولانا کو چھڑ لگتے ہو، تمہارے جماعتاں 10 جماعتاں بیرون کو نکلے کو تو ایک عالم نکلتی سو، ایک جماعت میں بھی عالم نہیں، لیکن وہاں ہر جماعت علماء اور اس میں عوام کتنے؟ 11 علماء 1 عوام۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی اپنے گاؤں کو اسی طرح نمونہ بنائیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ کون کون کریں گے؟ ماشاءاللہ سب کریں گے، اللہ قبول فرمائے۔ مستورات بھی نیت کرو۔ اس مدرسے کا نام کیا تھا؟ دارالعلوم رحمانیہ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالی
الرحمن علم القرآن، اسی نسبت سے اس کو دارالعلوم رحمانیہ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہی قرآن سکھایا۔ اسی رحمت والا علم میں پوری امت کو جوڑنے کے لیے انشاءاللہ ہم بھی ایسی محنت کریں گے مدرسے سے گاؤں کی پہچان ہو۔ کہو انشاءاللہ۔ مدرسے سے کس کی پہچان ہو؟ جیسے دیوبند مشہور ہوا پورے عالم میں، کس کی برکت سے؟ ورنہ دیوبند کی کون جانتا تھا؟ بہت بڑی سٹی کیا وہ؟ دیوبند معمولی گاؤں پورے عالم میں مشہور جو ہوا کس کی برکت سے ہوا؟ مدرسے کے برکت سے ہوا۔ اسی طرح انشاءاللہ ہمارا گاؤں بھی مشہور ہوگا تو کس کی برکت سے ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں سریوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جتنے اس ادارے کے یہ بانئین ہیں اور خواتین میں جو بھی ماشاءاللہ قربانی دیے ہیں، خصوصاً حضرت اہلیہ محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شان جزا عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادگان کو ہمت، حوصلہ اور تمام ترقی کے اسباب نصیب فرمائے۔ اللہ ابنائے قدیم کو اللہ تعالیٰ حضرت کے جانشین بنائے۔ اللہ اس ادارے کو ہر اعتبار سے ضروریات غیب سے پورا فرمائے اور ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعد من قاد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اس جامعہ کو قبول فرما. یا اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. اس ادارے کو ان کے لیے ایصال ثواب بنا دے. یا اللہ ہم کہیں یا نہ کہیں، یا اللہ ہر پودا انہی کا رکھا ہوا ہے، انہی کی دعاؤں کی برکت ہے، انہی کی آہوازاری کی برکت ہے، انہی کی قربانی کی برکت ہے. یا اللہ یہ علم کی دنیا ایسی ہے، یا اللہ ایک مرتبہ بھی کسی کو پڑھا دیا جائے، یا اللہ اس کا ثواب تا قیامت جتنے لوگ اس علم سے عمل کرتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ثواب پہنچتا رہتا ہے. یا اللہ آپ اس کو ایصال ثواب بنا دیجئے، مغفرت کا درجات کے بلند ہونے کا سبب بنا دیجئے. یا اللہ حضرت کی فکریں ہم میں منتقل فرما. یا اللہ ان کی آہوازاریاں منتقل فرما. انہوں نے جو خلوت میں جلوت میں تجھ سے دعائیں کی ہیں، ان تمام دعاؤں کو عملی جامہ پہنا دے، عملی جامہ پہنا دے، عملی جامہ پہنا دے. ان کے گھرانے کو قبول فرما، گھرانے کا تحفظ فرما، گھر کے ضروریات کو غیب سے پورا فرما. یا اللہ جتنے ان کے ابناء ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما. جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے جائز مرادوں کو قبول فرما، پورا فرما. کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا. یا اللہ تجھ سے لینے والا مخلوق کو دینے والا بنا دے. یا اللہ تیرے خزانے غیب سے لینے کی طاقت ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ قوت پیدا فرما، نسبت پیدا فرما، قربت پیدا فرما، دعاؤں کے اندر اثر پیدا فرما. یا اللہ بے اثر زندگی گزارنے سے حفاظت فرما. یا اللہ تیری دی ہوئی زندگی ایک زندگی ہے، اس ایک زندگی کو تیرے نام پر فنا کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے نام پر فنا کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے نام پر یا اللہ کھپنے کی کھپانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایسی زندگی گزار کر مرنے کی توفیق دے دے جس پر لوگ رشک کرے. زندگی ہو تو ایسی، موت ہو تو ایسی، ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما.
فرما دے، ایسی زندگی سے ہمیں بچا لے جس سے لوگ پناہ مانگے۔ یا اللہ عزت والی روزی، عزت والی زندگی نصیب فرما، ذلت والی روزی سے، ذلت والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو ہر اعتبار سے ترقی نصیب فرما، ترقی نصیب فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، طلباء عزیز کے متوجہ ہونے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس پورے علاقے کو یا اللہ ہدایت کا سبب اس ادارے سے بنا دے، یا اللہ ہدایت کا سبب اس ادارے سے بنا دے، ہدایت کا سبب یہاں کے فارغین کو دیر اور دور کے لیے یا اللہ آپ پورے عالم کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ دعائیں مانگی گئی ہیں اپنے فضل سے قبول فرما، جو مانگی جا رہی ہیں مانگی جائیں گی اسے بھی قبول فرما اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگے ہیں یا اللہ ان تمام میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگے ان تمام میں ہمیں پناہ نصیب فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جن نیت کے ساتھ عزائم کے ساتھ اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی یا اللہ اس میں بھرپور کامیابی نصیب فرما۔ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، کن فیکون کا مالک ہے۔ ہمارے درد دل تو اس سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ جس کے دلوں میں جو جائز مرادیں، خواہشات، ارادے، عزائم ادارے کے حق میں، اپنے حق میں، خاندان کے حق میں ہے، سب کو اپنے فضل سے یا اللہ پورا فرما۔ یا اللہ اپنی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالح وسنا ما كان فاسدا برحمتك یا رحمن۔ صاحب